کی کوئی سیفٹی نہیں، کوئی اس کے پرسانے حامی کو گواہی کیسے دیں گے آپ؟ اور سرکار کا ارشاد ہے کوئی جھوٹی گواہی دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ کوٹ کے ارد گرد گھومتے ہیں، پیسہ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے، گواہی کیسی ہو؟ قتل کی ہو، چوری کی ہو، چکائی ہو، سارے گواہ آپ کو مل جائیں۔ اور یہ بات کسی عام آدمی نے مجھے مجسٹریٹ نے بتائی ہے، ہمارے دوست تھے، کہنے کے ساتھ ایک مقدمہ بن گیا مرغی کے چرانے کا، اس کو رجسٹر کر دیا پولیس نے، وہ آ گیا میرے کورٹ میں، گواہ کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، وہ آیا تو اس نے کہا کچھ سنا، تھوڑا بہت تحقیق بھی نہیں تھی، تو اس نے پوچھا مجسٹریٹ نے کہ وہ کتنی تھی؟ اس نے بتایا کہ صاحب وہ اتنی تھی۔ کہ بے وقوف سمجھا کسی لڑکی کے اغوا کا مقدمہ، وہ تھا مقدمہ جناب کسی مرغی یا مرغے کے چرانے۔ تو اس نے کہا کم وقت مرغی بھی کہیں اتنی بڑی ہوتی ہے؟ کہنے کہ سر میں نیچے والا ہاتھ لگانا بھول گیا، وہ اتنی تھی۔ تو گواہ کا نہیں ہوگا، جھوٹے کا حافظہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ نہیں پائے گا۔ تو دیکھیے جناب یہ حال ہے ہمارے یہاں گواہیوں کا۔ اب صحابہ نے پوچھا خزیمہ تم تو موجود نہ تھے، تم نے گواہی کی؟ تو حضور نے بھی پوچھا ہوگا کہ خزیمہ تم نے گواہی کیوں دی؟ تم تو موجود نہ تھے۔ اب خزیمہ نے جو گواہی دی، اللہ اکبر، وہ سینکڑوں صحابہ کا ماضی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خزیمہ نے کہا ارے یہ تو گھوڑے کا مقدمہ، کیا میں نے اللہ کو دیکھا؟ کیا میں نے جنت کو دیکھا؟ کیا میں نے جہنم کو دیکھا؟ کیا میں نے عذاب قبر کو دیکھا؟ کیا میں نے آخرت کو دیکھا؟ ارے جب اتنی بڑی بڑی گواہیاں نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پہ دے دی تو کیا گھوڑے کا مقدمہ توحید کے مقدمے سے بڑھ کر ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ دم اور حیران ہو گئے۔ پیارے مصطفیٰ بجائے سے فرمایا آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ دیجیے آج تو وہ اعلان ہوا جس سے پتا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کارخان کیسے مالک و مختار ہے۔ فرمایا جمع کے ساتھ سنو، اب آج سے خزیمہ جس معاملے میں گواہی دے گا اس کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے۔ گواہ تو ایک ہے مگر اس کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے، اور جب یہ مقدمے میں پیش ہوتے 2 گواہ کا وزن ان کا ہوتا۔ اب دیکھیے بات تو بڑھ رہی، لیکن اللہ کے محبوب کہاں دیکھ رہے تھے؟ اس کو بھی آپ سن لیجیے ذرا۔ ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی کا دور، ان بلاد کا انہوں نے سفر کیا جہاں اسلام پھیل گیا ہے، وہ سب اسلام کے زیر نگہباں ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت غلط کر رہے تھے، تلفظ غلط کر رہے تھے۔ وہ سارے بلاد کا دورہ کر کے آئے اور اپنے گھر آنے سے پہلے حضرت عثمان غنی کے گھر ان کے دربار کہا یا امیر المومنین اس قوم کو ہلاک ہونے سے پہلے بچائیں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کیوں قوم ہلاک؟ فرمایا میں نے فلاں فلاں بلاد کا سفر کیا، لوگ قرآن کا تلفظ غلط کر رہے، آپ اس کو لغت قریش پر جمع کیجیے گا، اور ورنہ وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ بڑی ان سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک سرشتہ بنایا جس کو آج کل کے زمانے میں کہنے کے ڈرب و منقار۔ اس کے جو سربراہ تھے زید بن ثابت، جنہوں نے دور صدیق اکبر میں قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا۔ لیکن اس دور میں فرق یہ تھا کہ ہر آدمی اپنی جب آیت لے کر آئے تو اپنے ساتھ ایک گواہ لے کر کہ ہم دونوں حضور کے دربار میں تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ جو ہمارے قرآن مجید پر لوگ تنقید کرنے والے ہیں، بعض ایسے خبثاء ہیں کہتے ہیں یہ بیاض عثمانی، یہ قرآن نہیں، یہ تو حضرت عثمان کی کتاب، یہ تو بہت سی آیتیں اس میں نکال دی گئی، بہت سی اضافہ کر دی گئی وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا الزام لگا۔ ان کو عقل آنی چاہیے کہ کتنا آسان کام تھا۔ حضرت ایک روایت میں حضرت حفصہ اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے پاس وہ نسخہ تھا جو جنگ یمامہ کے بعد حضرت صدیق اکبر نے تیار کیا، کہتے اسے لے آؤ، لانے کے بعد اس کی کاپی بنا دی جائے، مختلف بلاد اسلامیہ کو اسے تقسیم کرا دیا جائے۔ کتنا آسان کام؟ نہیں، یہ کام انہوں نے دوبارہ کیا۔ چلیے سب 2 آدمی آتے گئے، قرآن مجید لکھا جانے لگا، 2 آدمی آئے، پورا قرآن مجید تیار ہوا۔ اب سنیے ایک علمی لطیفہ، اب جس وقت یہ آیت نازل ہوئی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ جب حضور پر آیت نازل ہوئی تو حضور کے دربار میں سوائے حضرت خزیمہ کے کوئی موجود نہیں، کوئی موجود نہ سوائے حضرت خزیمہ۔
حضرت خزیمہ اپنی آیت لے کر آئے. انہوں نے کہا صاحب یہ میں جب حضور کے دربار میں یہ آیت نازل ہوئی، بورڈ نے اعتراض کیا ایک گواہ ساتھ لے کر کے آؤ. انہوں نے کہا میں ابھی لاتا ہوں گواہ. 2-4 گواہ لے کر کے آ. انہوں نے کہا میں چونکہ حضور کے دربار میں تنہا تھا اور جب یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اب یہ گواہی دیں گے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ جس مقدمے میں گواہی دے گا اس کی گواہی 2 آدمی کے برابر مانی جائے گی. ایسی گواہیاں انہوں نے حضرت عثمان غنی اس بورڈ کے سامنے دی. اس سرشتے اور بورڈ نے ان کی گواہی تسلیم کر لی، اس لیے کہ حضور کا ارشاد تھا کہ جس معاملے میں گواہی دیں ان کی گواہی 2 آدمی کے برابر. اس آیت مقدسہ کو لکھ دیا گیا. دنیا کی تو ایک طرح کا اچھا بھی اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا وغیرہ وغیرہ. آپ اطمینان رکھیے پورے قرآن مجید فرقان حمید حفاظ موجود تھے. اگر خزیمہ انتقال بھی فرماتے تو آخر صحابہ کرام نے رضوان بھی تو قرآن مجید فرقان حمید حافظ تھے یا نہیں؟ یہ بلا وجہ کے ایک شکوک اور شبہات جو لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. ایک دوسری طرف غلط کے ساتھ اس آیت کو لکھ دیا گیا. اب دیکھیے حضور نے آج سے کئی برس پہلے دیکھ لیا. ایک تو انعام تھا حضرت خزیمہ بن دیکھے گواہی دینے، اور ایک یہ دور بینی تھی خزیمہ ایک وقت آئے گا کہ تو اس ووٹ کے سامنے پیش ہوگا اور یہ آیت جو میری شان میں نازل ہوئی یہ اس میں پیش کرے گا اور تجھ پر یہ اعتراض ہوگا کہ دوسرا گواہ لا تو میں نے تجھی کو 2 گواہ بنا دیا. یہ ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ان کا گویا مقام کہ جو زبان جو دان سے فرما دیں وہ سمجھنے کے ایک قانون کی لکیر ہے، پتھر کی لکیر ہے. لوگ کہتے ہیں حضور بڑے بہترین قانون دان تھے. میں کہتا ہوں کوئی اگر یہاں وکیل بیٹھا ہے اس میں ترمیم کر. حضور بہترین قسم کے قانون دان بھی تھے اور قانون ساز بھی کہ جو زبان سے نکل جائے سمجھ لیجئے کہ وہی مرضی مولا، جو زبان سے نکل جائے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. تو ایک گواہ کو 2 بنا دیا. اب قرآن مجید کی کیا آیتیں پڑھ دیں کہ مقدمہ ہو تو 2 گواہ لا. مقدمے کی نوعیت کے اعتبار قرآن تو کہتا 2 گواہ لا. حضور فرماتے ایک ہی کو میں نے 2 بنا دیا. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے میں حضور علیہ السلام ایسے مالک و مختار ہیں کہ ایک ہی کو 2 گواہ بناتے تھے. یہ ہے وہ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. وہ زبان جس کو سب ان کی. ارے کہاں سے تم اتنی بابرکت محفل میں طاہر القادری کو لے آئے؟ جی اصل میں ہم اس آدمی کو سنی نہیں مانتے. سیدھی بات بتا دیں، تقریر کتنی لچھے دار کرے کتنی ہی شاندار کرے. گاندھی بھی تحریک میں قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا. لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں دیکھا آپ نے کتنا شاندار آدمی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے. تو مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بھائی تمہیں قرآن سے اتنی محبت ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ ترجمہ تو اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اسلام قبول نہیں کرتے؟ لوگ تو اس کو ممبر رسول پر لے آئے، گاندھی کو بٹھا دیا. اللہ اکبر. بلکہ یہ تک کہا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا. معاذ اللہ. وہ قرآن کی آیتیں وہ پڑھا کرتا تھا. اب میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں، بہت لمبی گفتگو ہے. وہ کہتا ہے شیعہ سنی کوئی اختلاف ہی نہیں، بلکہ ایک مجمع میں ہاتھ اٹھایا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی اور سب تم لوگ ایک ہو. بلکہ ویڈیو اس کی اس طرح ہاتھ اٹھاتا تم لوگ سب ایک ہو شیعہ سنی، تمہیں جو 2 کرنے آئے اس کے 2 کر دو. یہ اس کی ویڈیو میں موجود. اور اس کے بعد آپ آئیے اپنے ادارے میں اس نے 25 دسمبر کو عیسائیوں کی عید منائی. کیا بولتے ہیں صاحب اس کو؟ کرسمس. کیک کاٹا، ٹھیک. اور باضابطہ کیک کاٹنے میں جو عیسائی اپنا ایک نغمہ گاتے ہیں کرسمس کا، ڈھول طبلہ سارنگی پر وہ نغمہ بھی ہوا اور وہ کاٹے گئے. اب بعض لوگ جو سیدھے کہتے ہیں بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا اگر دن منایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کوئی حرج نہیں بات عیسیٰ علیہ السلام کا دن منانا. لیکن اس طرف عوام کی توجہ نہیں ہوتی. ہم اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دن منائیں تو یہ جائز. مثلا بخاری شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو صحابہ نے حضور سے کہا حضور یہاں کے یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. فرما کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ عاشورہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی. حضور نے فرما سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا دن منانا ہے تو ہم مستحق، ہم دن منائیں موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے کہ ہمارے نبی تھے، ہم دن منائیں موسیٰ علیہ السلام. پھر کسی نے کہا کہ حضور اگر فرا تم بھی روزہ رکھو.
تو بعضوں نے کہا کہ اس میں تو مماثلت ہو جائے گی کہ ہم بھی روزہ رکھیں وہ بھی روزہ رکھ. حضور علیہ السلام نے فرما تم اس کے خلاف کرو. کیسے خلاف کرے؟ فرما تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی روزہ رکھو. دن منانا کا ثبوت بھی اس سے ملتا، اور نبی کا دن منانا یہ جائز ہے. سلام یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا، قرآن کی آیت. سلامتی ہو اس ساتھ پر جس میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس میں ان کی بعثت ہوئی اور جس میں ان کی وفات ہوگی. اس پر اللہ تعالیٰ نے تینوں مرحلے پر سلام ارشاد فرمایا. بہت اچھی بات ہے. لوگ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دن. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر منائیں عیسیٰ علیہ السلام کا دن تو اللہ کے نبی، اللہ کے بندے کا دن منائیں، اور تمام عیسائی جو یہ دن مناتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا پیدا ہو. معاذ اللہ. ان کا مذہب یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاملہ ہوئیں، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو 3 خدا، ان کی خدا تینوں میں بٹ گئی. عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے، حضرت مریم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیگم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، 3 خدا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بطور اللہ کا بیٹا منانا اور اس تقریب میں کسی مسلمان کا شریک ہونا، یہ کیا ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ پورے 5 اخبار کے تراشے میرے پاس موجود ہیں. پھر اس کے بعد آئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسمس ہے یہ بھی میلاد النبی کی طریقے سے، اس کو میلاد النبی قرار دیا. ایک بات. دوسری چیز کیا ہے؟ کہتا ہے میری جو مسجد ہے لاہور میں منہاج القرآن، یہ عیسائیوں کے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے کہ اپنے عقیدے اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں آن کر وہ عبادت کر سکتے. اب عیسائیوں کی عبادت کیا ہوگی بھائی؟ وہ تو سارے طبلہ سارنگی لے کر آ جائیں، ایک آدمی لکڑی ہلائے گا اور سارے جناب ساز بجائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم نے ایک ذہن میں نقشہ بنایا، یہ لوگ اتوار کا دن ہوگا، سب اپنی عبادت مصروف ہوں گے، ہمارا موذن آئے گا، بھئی ہماری تو اذان کا وقت ہو گیا. ان کا نہیں، ابھی آپ صبر کریں، کہ طاہر القادری صاحب نے کہا ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں. ہماری عبادت ختم ہوگی 2:30 بجے، پھر 3 بجے اب اذان کہیے گا، کہ اپنی نماز کو ہم موقوف کر دیں. یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو اسلام سے دور کرنے والی اور گویا ایک مسلمانوں کے پیشے میں قلم کا ٹیکا. گزشتہ ربیع الاول میں اس کی میرے پاس ایک ویڈیو کی کلپ، میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا الحمدللہ. جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ سب کتاب و سنت میں آپ کو بتاؤں گا، کسی کو اگر ضرورت پڑے میں وقت بچانے کے لیے ان کے حوالے میں نہیں لیتا. اس میں کیا ہوا کہ گزشتہ میلاد النبی میں ایکسپریس نیوز جو ہے اس سے یہ خبر نشر ہوئی اور پورا اس نے اس کی ویڈیو دکھائی. طاہر القادری صاحب زادے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں، سبحان اللہ، ایک گرجے میں انہوں نے گویا میلاد النبی کا جلسہ کیا ایک گرجے. یہ جو ہم پیچھے بینر لگاتے ہیں نا، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ بائیں جانب گرجے کا فوٹو تھا اور دہنی جانب گنبد خضرا کا فوٹو تھا. اور جب یہ تقریب شروع ہوئی تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی کی گئی اور انجیل کی تلاوت بھی کی گئی، جبکہ حدیث صحیح ستہ میں موجود کہ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ انجیل کا مطالعہ فرما رہے یا توریت کا مطالعہ کر رہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا. کسی راوی نے کہا عمر حضور کے چہرے کو تو دیکھ. جب انہوں نے دیکھا تو حضور کے چہرے پر غضب کیا تھا. حضور علیہ السلام فرمایا عمر اس زمانے میں عیسیٰ اور موسیٰ بھی ہوتے سوائے میری اتباع کے چارہ نہیں ہوتا. لہذا آج بغیر ضرورت کے نہ انجیل کی تلاوت کی جائے نہ زبور کی تلاوت کی جائے. ایک تو یہ کہ اصل میں وہ انجیل اور زبور ہے نہیں، بے شمار اس میں ترمیم ہو گئی. لیکن ہاں کوئی عالم دین موقف ہے کسی کو جواب دینے کے لیے، عیسائیوں سے مناظرے کے لیے اگر ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو اس میں مناظر کے لیے اس میں اجازت ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے اس کے لیے کوئی اجازت نہیں. تو اس طریقے سے آدمی اگر اپنے مذہب اور مسلک نکل جائے اور کیا ہے انٹرنیشنل آدمی بن جائے، شاید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو جائیں. کتنے مسلمان بنا لیا یہودیوں کے ساتھ میں رواداری کر کے، آپ نے کتنے یہودیوں کو مسلمان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرمائے تو تمہارے دشمن، ان سے تمہیں بچا جائے. اور ہم ایک ہوں، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں یہ سب کو ایک ہونا چاہیے، تو قرآن مجید کے آیت مقدسہ کے خلاف. اب دیکھیں میں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ طیبوں کو خبیثوں سے جدا نہ کر دے. تو اللہ کا پروگرام تو یہ
وہ تو خبیثوں کو طیبوں سے جدا کرنا چاہتا. ہم کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائیں، ہندو بھی ایک ہو جائیں، عیسائی بھی ایک ہو جائیں، یہودی بھی ایک ہو جائیں، مسلمان بھی ایک ہو جائیں. یہ فطرت کے